अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खुदा के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का करम है कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं। व्यूअर्स, बचपन से ही आप सब ने एक जुमला तो ज़रूर सुना होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब तक हम लोग बच्चे थे इस जुमले के मानी समझ में नहीं आए, लेकिन जूं जूं हम लोग शऊर की मंजिलों को तय करते गए तो समझ में आया कि जब जब हज़रत इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसने उस चीज़ के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। यूँ दिन रात की इस मेहनत के बाद बिलाखिर अपनी इस कोशिश में कामयाब होके अपने मकसद को पा लिया। यूँ जनाब अली इजादात की शुरुआत शुरू हो गई। हर काम की तरह किसी चीज़ की ईजाद या दरियाफ्त में भी इल्म, इरादे और हिम्मत की ज़रूरत होती है। आज जितने अरसे में हम पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पहुंचते हैं, 100-150 साल पहले इतने ही वक्त में लाहौर से सिर्फ पेशावर पहुंचा करते थे जनाब। हमें उन तमाम साइंसदानों की हिम्मत, सब्र और इस्तक़लाल की दाद देनी चाहिए जिन्होंने अपनी दिन रात की अनथक कोशिशों से भाप को यानी कि स्टीम को इंसान का गुलाम बना दिया। जी जनाब, और लोहे की पटरी पर लोहे के बड़े बड़े इंजन दौड़ा दिए। इंग्लिस्तान में 1650 में लोहे की पटरी पर पहिएदार गाड़ियां चलने लगी थी। उन्हें घोड़े खींचते थे और उनमें कानों से कोयला ढोया जाता था। लंदन में एक सवारी पटरी पर चलती थी, उसे भी घोड़े खींचते थे। जब साइंसदानों ने भाप की ताकत का राज मालूम कर लिया, यानी उन्हें अंदाज़ा हो गया कि स्टीम इतनी पावरफुल चीज़ है, तो उन्होंने स्टीम से चलने वाला इंजन बनाने की ठान ली जो कि घोड़े की जगह ले सके। इस किस्म के इंजन की ईजाद में बहुत से साइंसदानों का हाथ था। उन्हीं में से एक अंग्रेज ट्रेविस थिक था, जिसने 1804 में स्टीम का इंजन बनाने की कोशिश की, मगर जनाब आली जॉर्ज स्टीफनसन इन सब से बाजी ले गया। जॉर्ज स्टीफनसन को बचपन ही से इंजनों से बहुत लगाव था और वो उनके पुर्जों को देखता भालता रहता था। आखिर वो साल हा साल की मेहनत के बाद 1815 में एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गया जो कि भाप से चलता था और पटरी पर दौड़ता था। उस इंजन का नाम उसने रॉकेट रखा। जब 1825 में इंग्लिस्तान में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई तो उस पर भी स्टीफनसन ही का इंजन चलाया गया। उस इंजन ने 1829 में 36 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़कर 500 पाउंड का इनाम भी हासिल किया। पानी पर तैरना इतनी ही पुरानी बात है जितनी इंसान की तारीख। कदीम ज़माने में लोगों ने जब किसी दरख्त के तने को दरिया में बहते देखा होगा तो उन्हें मालूम हो गया होगा कि लकड़ी पानी में तैर सकती है। जी हाँ जनाब, लकड़ी पानी से हल्की होती है। उस ज़माने के लोग दरख्तों के इन्हीं तनों पर सवार होकर दरियाओं को अबूर करते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सी लकड़ियों को मिलाकर एक बेड़ा सा बना लिया जिस पर कई आदमी बैठ सकते थे और सामान को भी उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। लेकिन जल्दी इंसान की ज़रूरत ने उसे महसूस करा दिया कि यह तरीका भी महफूज नहीं। अब उसने तख्तों को मिलाकर खोखली लकड़ी की सूरत में नाव या कश्ती बनाई जिसमें 4-4, 6-6 आदमी बैठकर सफ़र करने लगे। बादबान का इस्तेमाल भी उसी ज़माने में शुरू हुआ। उस वक्त तक नाव सिर्फ दरिया के बहाव पर चलती थी, मगर बादबान की ईजाद से उसको मुखालिफ सिमत में भी चलाया जाने लगा। इंसान ने जब दरियाओं और झीलों को अबूर कर लिया तो बाहिम्मत मल्लाहों ने समंदर के किनारे कुछ दूर तक नाव चलाई। थोड़ी ही मुद्दत बाद बहरी जहाज़ों के जरिए तिजारत और सफ़र होने लगा। 1736 में जॉनसन नामी एक शख्स ने स्टीम से चलने वाली किश्ती बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। बिलाखिर 1785 में मार्कोस डी जाफ्रे, जो कि फ्रांस का रहने वाला था, दुखानी किश्ती बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन असल कामयाबी अमेरिका के एक शख्स रॉबर्ट फिल्टर को हुई। उसने 1807 में भाप से चलने वाला पहला बहरी जहाज बनाया
اس جہاز کے پہلوؤں میں بڑے بڑے پہیے لگے ہوئے تھے جو چپوں کی طرح گھومتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں بادبان اور مستول بھی تھے۔ اس جہاز نے اپنا پہلا سفر دریائے ہڈسن میں نیو یارک سے البانی تک 4.5 میل فی گھنٹے کی رفتار سے کیا۔ آسمان پہ اڑنا ہر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ جب ہم بھی پرندوں کو بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ آسمان پہ کیسے اڑا جا سکے، لیکن ہماری سوچ سے بہت پہلے امریکہ کے 2 بھائیوں نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا تھا جو کہ آسمان کے سینے کو چیرتا ہوا آگے اور بہت آگے اڑتا تھا۔ جی ہاں، ہوائی جہاز کی ایجاد کا سہرا امریکہ کے 2 بھائیوں آرول رائٹ اور ولبر رائٹ کے سر ہے۔ یہ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر پرواز کی۔ یہ دونوں بھائی امریکہ کے ایک شہر ڈیٹن میں بائیسیکلوں کی مرمت کا کام کرتے تھے، یعنی سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے پہلے گلائڈر بنائے، پھر ایک موٹر کار کے پیٹرول انجن میں تبدیلی کر کے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ پنکھے کو چلا سکے۔ یہ انجن انہوں نے ایک ہائی پلین گلائڈر میں لگا دیا۔ 17 دسمبر 1903 کو آرول اور ولبر اس ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اڑے۔ انہوں نے 2 اڑانیں کی۔ پہلی اڑان 12 سیکنڈ کی، جبکہ دوسری اور تیسری اس سے ذرا دیر اور چوتھی 90 منٹ تک جاری رہی۔ آخری پرواز میں وہ 852 فٹ کی بلندی تک پہنچے۔ رائٹ برادران اپنے اس جہاز میں برابر اصلاحیں کرتے رہے اور 1908 میں ولبر نے 1 گھنٹے 20 منٹ تک پرواز کی۔ ہوا بازی کے میدان میں اس عظیم کامیابی پر ان دونوں بھائیوں کو دنیا بھر میں اعزاز ملے۔ یوں حضرت انسان کی آسمان کی وسعتوں پر اڑنے کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ جب تار برقی کے ذریعے پیغامات آتے جاتے تھے تو سائنسدان سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے کہ پیغام کو اشاروں کے بجائے الفاظ میں بھیجا جائے۔ تو جناب اس مشکل کام کو اسکاٹ لینڈ کے ایک باشندے الیگزینڈر گراہم بیل نے پورا کیا۔ اصل میں ڈاکٹر بیل بہروں کو پڑھایا کرتے تھے۔ بہروں کو تعلیم دینے کی وجہ سے اس پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ آواز کی لہریں کان کے نازک پردے سے کیوں ٹکراتی ہیں۔ انہوں نے کچھ فاصلے تک اپنے پیغامات نہایت کامیابی سے بھیجے۔ بیل کا ایک دوست ٹامس والٹن کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن دونوں دوست کام کر رہے تھے۔ بیل ایک کمرے میں تھا اور والٹن دوسرے میں۔ بیل نے اپنے کمرے میں کچھ الفاظ کہے جو دوسرے کمرے میں سنے گئے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ تار کے ذریعے الفاظ بھیجے جا سکتے ہیں۔ اب بیل نے اپنے ٹیلی فون کی خرابیاں دور کیں اور بالآخر مارچ 1876 میں اب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست والٹن کو بہت دور بھیج کر باتیں سننے کو کہا اور اتنے فاصلے سے بھی اس نے بیل کے الفاظ بخوبی سن لیے۔ انہی ایجادات میں ایک ایجاد ریڈیو کی بھی ہے۔ جی جناب، ریڈیو انسان کی سب سے حیرت انگیز ایجاد ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ آدمی کے خیال میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ بغیر تار کے ہزاروں میل دور کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے، مگر آج ریڈیو کی بدولت یہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی۔ اور یہ کام اٹلی کے باشندے مارکونی نے کیا۔ جی جناب، اٹلی میں ایک شخص مارکونی رہتا تھا۔ اس کو تجربات کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس سے پہلے تار برقی کا سلسلہ ایجاد ہو چکا تھا اور ایک جگہ کی خبر تار کے ذریعے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی تھی۔ ایک دن مارکونی اپنے مددگار یعنی اپنے اسسٹنٹ کیمپ کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کان پر ٹیلی فون کا ریسیور لگا ہوا تھا۔ اس نے انتظام کر دیا تھا کہ ایک خاص مقررہ وقت پر وہ کچھ اشارات بھیجے گا۔ تجربہ گاہ میں کیمپ اور آلے کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ آلے کی ایک تار کو پتنگ سے لگا دیا گیا۔ پتنگ 400 فٹ کی بلندی پر فضا میں اڑ رہی تھی۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد ایک بار کچھ غیر واضح سے الفاظ سنائی دیے۔ مارکونی نے ریسیور کیمپ کو دیا، پوچھا کچھ سنائی دیتا ہے؟ کیمپ نے غور سے سنا اور ایک دم خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو چکے تھے۔ 1903 میں صدر امریکہ روز ویلٹ نے شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کو پیغام بھیجا۔ یہ سب سے پہلا پیغام تھا
ٹیلی ویژن اسکاٹ لینڈ کے ایک شخص جان لوئی جی بیئرڈ نے ایجاد کیا تھا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ اس کے کانوں میں گانے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ پاس ہی ایک ہوٹل میں ریڈیو بج رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ ہوا کی لہروں پر آواز کتنی دور تک چلی جاتی ہے، کیا ان لہروں پر تصویر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی؟ اسے فوٹوگرافی کا بھی بہت شوق تھا اور وہ کئی مرتبہ تصویروں اور بجلی کے تاروں پر تجربے کر چکا تھا۔ ایک عرصے تک وہ دن رات اسی کمرے میں تجربہ کرتا رہا۔ اس نے سامنے ایک پردہ لگایا ہوا تھا۔ آخر ایک دن اس پردے پر تصویر آ گئی، لیکن وہ کچھ زیادہ صاف نہ تھی۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد آخر کار پردے پر صاف تصویریں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بیئرڈ نے کئی مشہور سائنسدانوں کو اپنا ایک کارنامہ دکھایا۔ یہ سائنسدان بھی ٹیلی ویژن ایجاد کرنے کے فکر میں تھے۔ انہوں نے بیئرڈ سے کہا، "ویل مسٹر بیئرڈ، تم نے تو میدان مار لیا ہے۔" اگلے ہی دن برطانیہ کے تمام اخباروں میں بیئرڈ کی اس حیرت انگیز ایجاد کا حال چھپ گیا۔ یہ 1926 کی بات ہے۔ 30 دسمبر 1929 کو BBC لندن نے ٹیلی ویژن کا پہلا پروگرام پیش کیا۔